اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، مگر آخری نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تا قیامت نہیں آئے گا۔ ان کے بعد اولیاء اللہ نے اس امت کے انسانوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، مگر کچھ نام نہاد لوگوں نے ان اولیاء کا حلیہ بنا کر عوام کو دین کے نام پر لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان میں جیلی پیروں نے عوام کو مذہب کے نام پر کئی دہائیوں سے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ دین اسلام کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہوئے ہمارے اس مقدس مذہب کی بے حرمتی کا سلسلہ ڈنکے کی چوٹ پر جاری ہے۔ وہ شخص جو اس قسم کی دین فروشی اور بے غیرتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کے خلاف جھوٹے مذہبی اور گستاخی کے مقدمے درج کروا کر اور گستاخی کے نعرے لگا کر اس کو قتل کرنا باعث ثواب قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے بھولے بھالے عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر ہمارے اس معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ایسا ہی کچھ گزشتہ دنوں اقرار الحسن سید اور ان کی سرعام ٹیم کے ساتھ ہوا، جب انہوں نے حق خطیب المعروف شف والی سرکار سے دلیل کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کی۔ ٹیم سرعام کو مذہب کے نام پر 8 گھنٹے تک یرغمال بنا کر رکھا گیا اور پوری کوشش کی گئی ان تمام لوگوں کو وہیں پہ مار دیا جائے۔ اس سلسلے میں اس ڈھونگے پیر نے ہزاروں لوگ اکٹھے کر لیے اور انہیں مذہب کے نام پر بھڑکا بھی دیا، لیکن اس جھوٹے اور جعلی پیر کا پول بھی کھل گیا۔ ٹیم سرعام اور اقرار الحسن اب اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور ان کی حالت کیسی ہے؟ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اقرار الحسن نے حق خطیب سے کیا مطالبات کیے اور حق خطیب کا پول کیسے کھلا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اقرار الحسن سید نے کچھ عرصہ قبل پیر حق خطیب المعروف قلندر بادشاہ اور شف والی سرکار کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے پاس کیمرے اور لوگ لے کر آؤں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ جھوٹے ہیں، اور پھر اقرار الحسن نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم سرعام کے وہاں پہنچنے سے بے حد خطیب پیر صاحب بکھلا گئے، اور اسی بکھلاہٹ میں انہوں نے پہلے وہاں پر بسنے والی قوم کو قومیت کے نعرے پر اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ شخص تمہاری قوم کی بے حرمتی کر رہا ہے، یعنی اس ڈھونگے پیر نے قومیت اور تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کی اور فساد کروا کر ٹیم سرعام کو قتل کروانا چاہا۔ جب اس سے کام نہیں بنا تو اس نے یہ الزام لگایا کہ اقرار الحسن سید یہاں پہ ختم نبوت کے خلاف کام کرنے آیا ہے، حالانکہ اس ڈھونگے پیر کا ختم نبوت کے مسئلے سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق خطیب خود کو قلندر بادشاہ بھی کہلاتے ہیں اور اپنی ہر ویڈیو میں اپنے آپ کو ولی اللہ بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب ٹیم سرعام کیمروں کے ساتھ وہاں پہنچی تو انہیں زبردستی یرغمال بنا لیا گیا۔ ان کے کپڑے پھاڑے گئے، موبائل فون چھین لیے گئے، کیمرے بند کروا دیے گئے اور انہیں 8 گھنٹے تک زبردستی کیبن میں رکھا گیا۔ یہ تو خدا کا شکر ہوا کہ وہاں پہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی، اور پولیس کے ان جوانوں کے مضبوط حصار اور مذہبی نعروں کی وجہ سے مشتعل عوام اقرار الحسن سید تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ شخص جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے، جس میں خود کو سچا ثابت کرنے اور بات کرنے تک کی اخلاقی جرأت بھی نہیں تھی، شف والی سرکار جو اپنی ہر ویڈیو میں اپنے آپ کو ولی دوراں اور قلندر بادشاہ کہتے ہیں، وہ آج اقرار الحسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں۔ اقرار الحسن مسلسل اس ڈھونگے پیر کی منت کرتا رہا کہ آپ مجھے کچھ نہ دکھائیں، کچھ نہ سنائیں، میں آپ کا کوئی کرتب ایکسپوز نہیں کرتا، بس مجھے صرف قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سنا دیں تو میں یہاں سے اپنی شکست تسلیم کر کے چلا جاؤں گا۔ ناظرین، لیکن یہ ڈھونگے پیر قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہ سنا سکا۔ اس شخص نے پوری زندگی کبھی کسی نماز کی امامت نہیں کی، اسے قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی، اور یہ شخص اقرار الحسن کے اصرار کے باوجود یہ بتانے سے انکاری رہا کہ یہ اپنے دم میں قرآن کی کون سی آیتیں پڑھتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسے پیروں کی ذہنی پسماندگی کا عالم کیا ہوگا، جو قرآن کی آیات کو بھی راز سمجھتے ہیں اور عوام کو بتانے پر تیار نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنا چکے ہیں۔ وہ قرآن جو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے، شفا کے لیے اور عبادت کے لیے نازل کیا، اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ یہ سب اس پیر کا ڈھونگ ہے، اور جو قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں سنا سکا، بھلا وہ اپنے دم میں قرآن کی کون سی آیت پڑھتا ہوگا؟
اس کے ساتھ ساتھ پیر حق خطیب المعروف شف والی سرکار کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کے اندر کا ایک بندہ بھی اقرار الحسن نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو ان کی شعبدہ بازیوں کا راز عوام کو کیمروں کے سامنے بتانے والا تھا۔ البتہ اس شخص کو پیر حق خطیب کے مریدوں نے بے حد مارا پیٹا اور مار مار کر اس کی حالت غیر کر دی، تاکہ وہ شخص ان جھوٹے دین فروش پیروں اور اسلام کے گستاخوں کا راز فاش نہ کر سکے۔ ناظرین، اقرار الحسن سید کی اس جرأت اور بہادری کو سلام کرنا بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف کیمرے آن رکھنے کی پوری کوشش کی، بلکہ وہ فیس بک پہ اس دوران لائیو بھی رہے، اور اس طرح ان کی لائیو سٹریم یوٹیوب پر بھی چلتی رہی۔ یہ لائیو سٹریم 8 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی تھی، جس دوران انہیں مسلسل قیدی بنا کر رکھا گیا، اور اس ڈھونگے پیر کے جاہل مریدوں کے کہنے پر اس علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی ڈاؤن کر دی گئی، تاکہ کسی طرح سے یہ لائیو بند ہو جائے۔ ان لوگوں کے موبائل فون تک چھین لیے گئے اور انہیں قتل کرنے کی پوری کوشش ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص جو محض بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ اس سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اسے قائل کریں گے، یا آپ معذرت کر کے وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن کسی شخص کے سوال کر لینے پہ اسے دین کا دشمن قرار دینا، اسے ہزاروں کے مجمع میں جھنجھوڑ کر کفر کے فتوے لگانا، ختم نبوت کا دشمن کہنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور کون سی ولی ایسے کرتے ہیں؟ اگر ٹیم سرعام کو کچھ بھی ہو جاتا، اگر کوئی ایک شخص بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگر اس کی ابتدا ہو جاتی تو پورے ملک میں کیسے ہنگامے ہوتے اور کتنی بڑی فرقہ وارانہ آگ بھڑک اٹھتی۔ جس شخص کو گفتگو کرنے اور مذاکرات کرنے کے آداب تک نہیں معلوم، وہ شخص خود کو ولی دوراں کہلاتا ہے، وہ شخص خود کو قلندروں کا بادشاہ کہتا ہے۔ کیا یہ اولیاء کرام کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کرام کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے مشائخ کی توہین نہیں ہے؟ کیا ایسے شخص کا اپنے آپ کو پیر کہلوانا، جو قرآن کی ایک آیت بھی نہ جانتا ہو، کیا یہ ہمارے دین اسلام کی توہین نہیں ہے؟ دوستو، یہ شخص محض اپنی پبلسٹی اور شہرت کے لیے کئی مریضوں کا استحصال کر چکا ہے۔ انہیں ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانے دیا جاتا، اور زبردستی انہیں جھوٹے پیر سے علاج کروانے کے لیے اس کے پاس لایا جاتا ہے۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے تقریباً 4 سے 6 لوگ اب تک وفات بھی پا چکے ہیں، کیونکہ اس شخص نے زبردستی ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکا۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے روک دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دوا اور دعا دونوں کو حکم دیتے ہیں۔ خود ہمارے پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کو مختلف دواؤں کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ تو پھر یہ کون سے نام نہاد پیر ہیں جو دین کے خود ساختہ ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں اور ختم نبوت کا نام لے کر دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں، اور انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جھوٹے پیروں سے محفوظ فرمائے اور ہماری جاہل عوام کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔